کچھ عرض کیا جائے اس سے قبل درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور اہل بیت کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں حضرت امام علی مقام کا جو یاد کرنے کا جو اپنا اپنا طریقہ ہے، ایک آپ شیعہ برادری کو اٹھا کر دیکھیں، محرم آتے ہی کس طرح لگ جایا کرتے ہیں، اور کچھ سنی کہلانے والے لوگ بھی بہت ساری فضولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس طرح محفل سجا کر امام کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، اس ذکر کو تازہ کرنا، ان کی داستان سننا اور سنانا، یہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ کل تک میں نے بیان کیا تھا کہ خاتون جنت کی شادی حضرت مولا علی سے ہوئی، دونوں روئے زمین پر اپنی اپنی فضیلتوں میں سب سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ کائنات کی ساری عورتوں کا اگر معائنہ کیا جائے تو خاتون جنت جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مولا علی جیسی شخصیت قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ خاتون جنت کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خاتون جنت کے سلسلے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نبی کا جو جسم اطہر ہے وہ یوں سمجھیے کہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ بلکہ علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جو گنبد خضرا میں آرام فرما ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا جسم جس مٹی سے ٹچ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ مٹی عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ جسم کی فضیلت اور جسم کا احترام اور جسم کا مقام تو کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کے جسم سے جو بھی ٹچ ہو جاتا تھا اس پر دنیا کی اور آخرت کی آگ حرام ہو جاتی تھی۔ آپ کے جسم میں جو کپڑے ٹچ ہو جاتے تھے اسے جلایا جاتا تھا تو وہ جلتے نہیں تھے۔ ایک دو واقعات نہیں، حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات کہ جو چیز نبی کے جسم سے ٹچ ہو جاتی تھی، دنیا کی آگ جب اسے جلاتی تھی تو نہیں جلتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو ٹچ کر دیا۔ دسترخوان پہ آقا بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو کیا کیا؟ ٹچ کیا۔ پھر اس دسترخوان کو جب جلایا گیا تو وہ دسترخوان جلا نہیں بلکہ وہ دسترخوان مزید صاف ہو گئے دوستوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے، تمام صحابہ کی صف بندی ہو رہی تھی، جنگ کے لیے صف بندی ہوتی ہے۔ آج کا تو وہ ماحول ہے نہیں جو تلوار لے کے جائیں اور صف میں کھڑے ہوں، آج تو بم کا دور ہے، گولی کا دور ہے، بندوق کا دور ہے۔
لیکن پہلے کے دور میں باضابطہ آمنے سامنے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سب اپنے ہتھیار لے کر وہاں پہنچتے تھے، تلواریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفوں کو برابر کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تیر تھا، تو جو آگے ہوتا تھا اس چھڑی یا تیر سے اسے تھوڑا سا ٹچ کر کے برابر کر دیا کرتے تھے کہ بھی تم آگے ہو پیچھے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو تھوڑا آگے آ جاؤ. ہوتا ہے نا، جو استاد ہوتا ہے تو چھڑی کے ذریعے کام لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم کائنات ہیں، آپ سب بندی فرما رہے ہیں. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ٹچ کیا کہ تم تھوڑا زیادہ آگے ہو، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. حضور کا ٹچ کرنا تھا، وہ ایک دم برہم ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے جو میرے جسم پر تیر چبھویا ہے میں اس کا بدلہ لوں گا آپ سے. ذرا غور کریں، غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے جسم پر جو ابھی تیر چبھویا ہے مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تمام صحابہ اکرام ایک دم غصے سے لال تال ہو گئے کہ حضور سے اور بدلہ، وہ بھی حضور کا غلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جب اس صحابی کے دل پر پڑتی ہے تو دل کا حال جان لیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تمہیں اپنا بدلہ چاہیے، تم بدلہ لے لو. کہا حضور میرا جسم ننگا ہے، میرے جسم پر کرتا نہیں ہے، میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے، تو میں بھی اسی حالت میں چبھوں گا کہ آپ کے جسم پر کرتا نہیں ہونا چاہیے، کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اپنے جسم سے ہٹا دیا. آپ اندازہ لگائیں کیسے کیسے عاشق رسول دنیا میں جنم لیے ہیں. جیسے ہی میرے آقا نے کرتا ہٹایا، وہ صحابی رسول ہیں، غلام ہے، کیسے آقا سے بدلہ لے سکتا ہے؟ یہ تو اپنے اپنے عشق اور محبت کا انداز ہے. جیسے ہی میرے آقا نے کرتا مبارک ہٹایا، وہ صحابی اکرام نے اپنی تلوار چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر لگی ہوئی مہر نبوت کو چوم لیا. اب میرے آقا نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تم جنگ کے بعد بھی کر سکتے تھے. تو صحابی اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سامنے جنگ ہے، دشمن ہے، پتہ نہیں بچوں یا نہ بچوں. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مجھے جہنم سے آغاز کر دیا جائے، لیکن یا رسول اللہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے جسم سے اگر ٹچ ہو جائیں تو جہنم کی آگ ضرور نہیں چھوئے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے. صحابہ اکرام مطلب اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ٹچ ہو جائیں. کئی روایتیں اور حدیث پاک موجود ہیں اس تعلق سے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول اسی جسم کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے. تو حضور کا جسم اگر نور ہے تو فاطمہ بھی مکمل نور ہے. حضور کا جسم اگر پاک ہے تو فاطمہ بھی مکمل پاک ہے. یہی وجہ ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت نہیں ہے جسے ماہ میں چند دن وہ ناپاک نہ رہتی ہو. اگر خاتون کوئی بھی دنیا میں ایسی ہو جو پورے مہینے میں چند دن ناپاک نہ ہو تو اسے مریض کہا جاتا ہے، اس کا علاج کرایا جاتا ہے. جب تک وہ ناپاک نہیں ہوگی، اسے خون نہیں آئے گا، حیض نہیں آئے گا، بچہ پیدا نہیں کر سکتی وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اس کو خاص کر دیا ہے. لیکن قربان جاؤ خاتون جنت کی ذات پر. خاتون جنت اپنی پوری زندگی میں کبھی ناپاک ہی نہیں ہوئی ہیں، کبھی ناپاک نہیں ہوئی. اور آپ کے گھر میں حسن بھی پیدا ہوئے، حسین بھی پیدا ہوئے، زینب بھی پیدا ہوئی ہیں، ام کلثوم بھی پیدا ہوئی ہیں. تقریباً 6 اولاد حضرت خاتون جنت کے گھر میں پیدا ہوئی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ مقام ہے حضرت خاتون جنت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضرت خاتون جنت کا نکاح مولا علی سے ہو گیا تو حضرت مولا علی کے پاس اور بھی نکاح کے پیغام آئے کہ ہاں ہماری بیٹی سے نکاح، یعنی حضرت خاتون جنت نکاح میں ہیں
آج ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم دوسری شادی کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ بھی دوسری شادی نہیں کرتے ڈر کی وجہ سے، یا حقوق ادا نہ کر سکیں، یا ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، یعنی دونوں بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اگر اس نے نکاح کر لیا تو اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بتاؤ، دو بیوی رکھے ہوئے، تین بیوی رکھے ہوئے. لیکن عرب کی سرزمین پر ایسا نہیں تھا. آپ خود دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار کل ہیں، جو تمام عیوب سے پاک ہیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، ہے نا. شریعت نے ہمیں 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی ہے. تو عرب کا ایک دستور تھا کہ عام طور پر 1 2 3، ایک بیوی ختم ہو گئی فوراً دوسری کر لی، کرتے تھے لوگ. حضرت خاتون جنت سے جب حضرت مولا علی کا نکاح ہوا تو آپ کے پاس اور بھی عورتوں کے پیغام آئے کہ آپ ہماری بیٹیوں سے نکاح کر لیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دوسرے پیغام آ رہے ہیں تو حضرت مولا علی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مولا علی سے کہا، اے مولا علی، اے علی سنو، جب تک میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے. تمہارے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے. تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو، اور میری بیٹی کو رکھنا ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سوتن لے کر آؤ گے تو میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، اور اگر میری بیٹی کو تکلیف ہوگی تو گویا مجھے تکلیف ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی محبت فرماتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بڑا عظیم. یہ 2 جوڑے ایسے بنے ہیں کائنات میں کہ پھر ان کی نظیر اور ان کی مثال نہیں ملتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبح قیامت تک اب کوئی ایسی خاتون نہ پیدا ہوگی، اور صبح قیامت تک نہ کوئی مولا علی جیسا مرد پیدا ہوگا. دوستوں، جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو میں نے بتایا تھا 2 ہجری میں شادی ہوئی، 7 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی. اس کے بعد سب سے پہلی اولاد ان کے گھر میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے. عام طور سے آپ دیکھیں، خاتون جنت اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی. کئی مرتبہ ایسا ہوا آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پیروں میں برم آ جاتا تھا، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. جب غنیمت کا مال آتا تھا اس میں غلام بھی آتے تھے، کنیزیں بھی آتی تھیں، لونڈیاں بھی آیا کرتی تھیں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت گئیں. کہا، یا رسول اللہ، غنیمت میں کنیز آئے ہوئے ہیں، بہت ساری کنیزیں ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے ہاتھوں کے چھالے دیکھیں، مجھے ایک کنیز دے دیجئے، مجھے ایک غلام، لیڈیز غلام دے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، میری لاڈلی، میں تمہیں غلام دے دیتا، لیکن بدر کے میدان میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے یتیم بچے تم سے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں غلام دیے جائیں، انہیں پیسہ دیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں مشغولیت کا حکم دیا اپنی بیٹی کو. تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری. اور جب شادی ہوئی اور حضرت امام حسن 1 سال کے بعد پیدا ہوئے، 1 سال کے بعد امام حسن پیدا ہوئے، یعنی 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے اور 3 ہجری میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے. حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ کو مبارکباد پیش کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خاتون جنت کے گھر پہ تشریف لائے تو حضرت خاتون جنت کے شہزادے کو یا امام حسن کو دیکھا، خوش ہوئے، دعائیں دیں، اور حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، تم نے اس شہزادے کا کیا نام رکھا ہے؟ اندازہ کریں اس شہزادے کا کیا نام رکھا ہے. تو حضرت مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ جب آپ موجود ہیں تو میں نہیں نام رکھ سکتا. یہ بات حضرت مولا علی نے کہی.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا، کہا اس بچے کا نام اللہ تبارک و تعالی منتخب فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل آتے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام شبر تھا، لہذا آپ اس شہزادے کا نام شبر رکھ دیں، جس کا عربی میں معنی حسن ہوا کرتا ہے. اس طرح آپ کے نام کا انتخاب ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح امام حسین جب پیدا ہوئے تھے تو نام کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا. اللہ کی جانب سے وحی آئی، حضرت جبرائیل آئے اور کہا انہوں نے کہ اس بچے کا نام شبیر رکھ دیا جائے، شبر و شبیر رکھ دیا جائے، جس کا معنی عربی میں ہوتا ہے حسین. اور دونوں بچوں کے ان تمام معاملات لگ بھگ ایک سے ہیں. ساتھ میں روز آپ کا عقیقہ کرایا گیا، آپ کا سر مڈوایا گیا اور سر میں جتنے بال تھے ان بالوں کی مقدار میں چاندی کو صدقہ کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معاملات ہوا کرتے تھے وہ سارے معاملات میں اللہ کی جانب سے انہیں اشارہ ملتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمایا کرتے تھے. آپ نے جن خاتون سے نکاح فرمایا، 11 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، یوں ہی آپ نے نکاح نہیں کر لیا بلکہ اللہ کی جانب سے حضور کو یہ بتایا گیا کہ آپ فلاں عورت سے نکاح کر لیں تو آپ نے نکاح کیا. اسی طریقے سے آپ کی جو شہزادیاں تھیں، حضور کی خود بیٹیاں جو تھیں، ان بیٹیوں کا نکاح حضور نے ایسے نہیں کر دیا اپنی مرضی سے، بلکہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا تھا باضابطہ کہ خاتون جنت کا نکاح مولا علی سے کر دیا جائے. یہی حال نام رکھنے پر ہوا. جب حضرت امام حسن و حسین کے نام رکھنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کا نام رکھا. تو کیونکہ یہ عام بچے نہیں ہیں نا، یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ امام حسن اور حسین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی بچوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام رکھا اور پھر تربیت مصطفیٰ جان رحمت نے کی ان کی. کیسی تربیت فرمائی آپ اندازہ کریں. میرے آقا اپنے ان دونوں شہزادوں سے کتنا پیار کرتے تھے. ایک دو روایت نہیں، حدیث پاک کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو کبھی حضرت امام حسن اس جان پر ہوتے تھے تو کبھی امام حسین اس جانوں پر ہوا کرتے تھے. اور نماز، یہ تو واقعہ مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا تو حضرت امام حسن کی عمر شریف تقریباً 7.5 سال کی تھی اور امام حسین کی عمر تقریباً 6.5 سال کی تھی. سمجھ رہے؟ تو 6.5 سال کی عمر تھی جب حضور کا انتقال ہوا. تو یہ چھوٹا سا بچپن جو 6 سال ملے، اس 6 سال میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہیں امام حسین اور امام حسن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی گود میں آ کر بیٹھ جاتے تھے یہ بچے، کبھی آپ کاندھے پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو حضرت امام حسین کیا ہے، پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے، پیٹھ پر آ کر. اب جب تک امام حسین اپنی مرضی سے ہٹتے نہیں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے پیشانی نہیں اٹھایا کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں محبت، پیار دیکھ رہے ہیں. سجدے سے پیشانی آپ نے نہیں اٹھائی جب تک کہ آپ اٹھ نہیں گئے. اور جب رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں اپنے پیروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے بڑھا دیا کرتے تھے. پیروں کے درمیان کا فاصلہ بڑھا دیا تاکہ امام حسن آئیں اور بیچ سے نکل جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے فاصلہ بڑھا دیا کرتے تھے.
اتنی محبت تھی امام حسین اور امام حسن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ امام حسن یا امام حسین آپ کی پیٹھ سے گر نہ جائیں، گریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس نواسے کا پیٹھ سے گرنا گوارا نہ ہو، اس نواسے کو جب قتل کیا گیا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس نواسے کو جب پیاسا اور بھوکا رکھا گیا ہوگا تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اندازہ کرتے ہیں آپ؟ تو یہ امام حسن و حسین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تھے، خاتون جنت بھی سفر پر ہیں اور حضرت امام حسن اور حسین بھی سفر پہ ہیں۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان دونوں بچوں کی عمر اتنی ہے ابھی کہ یہ دونوں بچے دودھ پیتے ہیں۔ بھئی ایک بچے کی عمر جو دودھ پینے کی ہے وہ 2 سال کی ہے۔ کئے سال کی ہے؟ ایک بچہ 2 سال شرعاً دودھ پیے گا، 2 سال کے بعد اس کا دودھ چھٹا دیا جائے گا۔ تو امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، تو دونوں بچے دودھ پیا کرتے تھے اور خاتون جنت دونوں کو دودھ پلاتی تھی۔ اور قسم خدا کی قربان جائیں خاتون جنت کی زندگی پر بے شمار آپ کی فضیلت پر واقعہ کوئی نہ کوئی یاد آ جاتا ہے۔ خاتون جنت کو آپ دیکھیں، آج ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کتنا گیپ رکھتے ہیں ہم کہ عورت کی صحت پر اثر نہ پڑے، لہذا ڈاکٹر بھی بتاتا ہے کم سے کم 3 سال 4 سال کا بچوں میں درمیان کے اندر گیپ رکھیں۔ ایک بچہ اس سال پیدا ہوا تو کم سے کم 3 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج کا نوجوان، آج کا مرد اپنی بیویوں کا اتنا خیال ضرور رکھتا ہے کہ کم سے کم 2 سال 3 سال کے بعد بچہ پیدا ہو۔ اتفاق ہے اس سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً لوگ خیال رکھتے ہیں عورت کی صحت کا، عورت کی دوا کا، عورت کے تمام معاملات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عورتوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ 3 سال 4 سال بچوں میں گیپ ہے، لیکن پھر بھی نمازوں سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، حج سے دور ہیں، تمام معاملات سے، دینی تمام معاملات سے دور ہیں۔ بہانہ یہ ہے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے تو بچے نے کپڑے خراب کر دیے تو بچہ میرے ساتھ سوتا ہے۔ کتنے بہانے ہیں ہمارے گھر کی عورتوں کو، لیکن قربان جاؤ خاتون جنت کے معاملات میں۔ خاتون جنت شادی کے بعد پہلے سال میں ایک بچہ ہوتا ہے، دوسرے سال میں دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے، دونوں بچے چھوٹے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خاتون جنت کو 6 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 2 کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ 6 بچے پیدا ہوئے، اندازہ لگائیں کس ہجری میں شادی ہوئی؟ 2 ہجری میں شادی ہوئی۔ تاریخ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کر دوں، 2 ہجری میں شادی ہوئی خاتون جنت کی، اور آپ کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 6 مہینے کے بعد ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ 2 ہجری میں شادی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10 ہجری میں ہوا، اور اس کے 6 مہینے کے بعد خاتون جنت کا انتقال ہو گیا، یعنی شادی شدہ زندگی آپ کی تقریباً 8.5 سال کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ 8.5 سال کی شادی شدہ زندگی ہے، اور اس 8.5 سال میں آپ کے 6 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر سال ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں خاتون جنت کی ذات پر 6 بچے پیدا ہوئے ہیں 8 سال کے اندر، سارے کے سارے چھوٹے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی روایت بتا دی جائے کہ خاتون جنت کی کوئی نماز قضا ہوئی ہو، کوئی ایک ایسی کتاب کے اندر ایک لائن ایسی بتا دی جائے کہ خاتون جنت نے فلاں وقت کی نماز وقت سے ادا نہیں کی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ خاتون جنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہیں، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے دوستو۔ پوری دنیا کی عورتوں کو خاتون جنت نے درس دیا ہے، سبق سکھایا ہے کہ دیکھو
تمہارے گھروں میں تو 3-3 سال کے بعد بچے پیدا ہوں گے، میرے گھر میں ہر سال بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی نماز قضا نہیں ملے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم فاطمہ کی کنیز ہیں، تو زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ بچے بھی ہونا چاہیے تو نمازیں بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ سمجھ رہے؟ خاتون جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خاتون جنت اس سفر میں ہیں، اور حضرت امام حسن بھی اس سفر میں، امام حسین بھی، دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہے، ریگستانی علاقے سے گزر ہوا، اور گزر ہونے کے بعد راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہوا تو پیاس کی شدت بڑھی، حضرت خاتون جنت کے پستانوں میں دودھ اترنا بند ہو گیا، پانی پیا نہیں، اور دو بچے دودھ پینے والے ہیں، کھانا اور پانی پورا مل نہیں رہا ہے، تو اب دودھ بننا بند ہوا، تو حضرت امام حسن اور حسین بھی کیا ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے لگے، اور جب بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوئی ان بچوں سے تو یہ زار و قطار رونے لگے۔ بس یہ واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ حضرت امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی، امام حسین کی شہادت سب جانتے ہیں، لیکن امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، اور پھر امام حسین کی وہ پوری زندگی جو کربلا تک لے جاتی ہے اس کا آغاز ہوگا۔ آج بس یہاں یہ بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں ہیں۔ جب یہ دونوں شہزادے رونے لگے، اور اس قدر رونے لگے کہ ان کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ ذرا حسن کو مجھے دے دو۔ اندازہ کریں، حسن کو مجھے دے دو۔ خاتون جنت نے حضرت امام حسن کو گود میں لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، اسے پوری دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ خاتون جنت نے امام حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں کہ یہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس، زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ کے اندر ڈال دی، زبان کھولی اور امام حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اب امام حسن مصطفیٰ کی زبان کو ایسے چوس رہے تھے جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پستان کو چوس کر اس سے دودھ نکالا کرتا ہے۔ خوب چوستے رہے جب پوری طرح مطمئن ہو گئے، پوری طرح سیراب ہو گئے، تو پھر زبان چھوڑ دیا آپ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو لیا اور خاتون جنت کو دے دیا۔ اب یہ شانت ہیں، اب یہ رو نہیں رہے، اب یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو نہیں رہے۔ اب حضرت امام حسین کو لیا میرے آقا نے، امام حسین کو لیا، پھر وہی معاملہ، منہ مبارک کھولا، اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ اب امام حسین میرے آقا کی زبان مبارک کو ایسے چوس رہے ہیں جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پستان کو چوما کرتا ہے، چوسا کرتا ہے اور اس سے دودھ کو نکالا کرتا ہے۔ معزز سامعین، جب پوری طرح سیراب ہو گئے تو آپ نے بھی زبان مبارک چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بھی خاتون جنت کو دے دیا۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں رب کائنات نے سراپا فضل و کمال بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آقا اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر آپ اپنا تھوک کھاری کنویں میں ڈال دیتے تھے، یعنی جس کنویں میں پانی نہیں ہوتا تھا میرے آقا اس میں اپنا تھوک ڈال دیتے تھے تو وہ پانی کیا ہے، اوپر تک آ جاتا تھا۔ پانی نیچے ہے، پانی کی صحابہ کو ضرورت ہے، میرے آقا نے اپنا تھوک ڈالا تو پانی زمین سے اوپر آ گیا۔ بے شمار ایسے کنویں کے پاس سے میرے آقا گزرتے تھے جن کنووں کا پانی کھاری ہوا کرتا تھا، پیا نہیں جاتا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب، اپنا تھوک اس کھارے کنویں میں ڈالتے تھے تو میٹھا ہو جاتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ کا آیا، حضور بھوکے تھے، تحفے کے طور پر ایک کسی نے پیالہ لا کے دیا دودھ کا، کہا یا رسول اللہ آپ اسے پی لیں۔ ایک پیالہ ہے کتنے لوگ پیئیں گے ذرا اندازہ لگائیں، بھوکا آدمی ہے تو وہ اکیلے خود پی لے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جماعت میں بے شمار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اس پیالے کو پیا، جتنا پی سکے پیا۔ اس کے بعد ایک صحابی سے کہا کہ سب کو پلا دو۔ اندازہ لگائیں کہ جتنے صحابہ آپ کی محفل میں موجود تھے ان سب نے وہ پیالہ پیا، لیکن پیالے کا دودھ ختم نہیں ہوا، وہ اتنا ہی برقرار رہا۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیث پاک کتب احادیث میں موجود ہیں دوستو۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر پیالے میں حضور کی انگلی پڑ جائے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، کنویں میں حضور کا لعاب ڈل جائے تو اس میں برکت آ جایا کرتی ہے، اور یہاں تو سراپا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں ہے، امام حسین کے منہ میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس رسول نے اپنے نواسے کو اپنی زبان کے ذریعے کیا کیا پلایا ہے یہ صرف امام حسین جانتے ہیں یا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور حقیقت پوچھا جائے تو زبان حال یعنی حال یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی پیدائش سے پہلے یہ جانتے تھے کہ میرا نواسا پیدا ہوگا اور اسے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے امام حسین کو اتنا پلا دیا تھا کہ اے حسین تمہیں کربلا کے میدان میں اگر بھوکا پیاسا بھی رکھا جائے تو تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اتنا پلا دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اگر کسی کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے تو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے، لیکن قربان جائیے حوصلہ حسین پر کہ حضرت امام حسین کو گھر سے باہر بھی کیا گیا، آپ کے سامنے آپ کے خاندان کو قتل بھی کر دیا گیا، آپ کے بچوں کو قتل کیا گیا، لیکن قسم خدا کی امام حسین کے صبر میں لغزش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان مصطفیٰ سے صرف پانی نہیں پلایا گیا تھا بلکہ زبان مصطفیٰ سے جہاں پانی پلایا گیا تھا وہیں صبر کا جام بھی پلایا گیا تھا، صبر کا جام بھی پلایا گیا کہ اے حسین تمہاری زندگی میں صرف ایک کربلا نہیں بلکہ اگر سینکڑوں کربلا آ جائے تو تمہیں پیاس نہیں لگنی چاہیے، تمہیں پیاس نہیں لگنی چاہیے۔ تو جو زبان مصطفیٰ سے پی لے پھر اسے پیاس نہیں لگا کرتی ہے نا۔ وہ اس تعلق سے بھی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی جب جنگ خیبر کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت عمر گئے، دیگر صحابہ اکرام گئے، لیکن جنگ خیبر میں خیبر فتح نہیں ہوا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو بلایا جائے، حضرت علی کو بلایا گیا اور حضرت علی آئے، کہا اے علی آج تلوار لے کر تم جاؤ، آج علم تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھ رہے ہیں آپ، میری آنکھ میں آنسو چشم ہے، میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ سے پانی بہ رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیسے چلا جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت مولا علی کی آنکھ میں لگایا، حدیث پاک ہے، مولا علی کی آنکھ میں لگایا، اور اس وقت حضرت مولا علی کو بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، حضرت مولا علی کے حق میں دعا فرمائی، مولا علی کے حق میں دعا فرمائی، آپ کو تیز بخار تھا، ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، میرے آقا نے دعا فرمائی مولا علی کے حق میں۔ اس کے بعد خیبر فتح ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر مولا علی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ گرمی میں بھی
موٹے موٹے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، اور ٹھنڈ میں بھی آپ کو موٹے موٹے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ جب مولا علی سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی، آپ کو گرمی نہیں لگتی، تو حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جس دن سے مصطفیٰ جان رحمت نے میرے حق میں دعا کی ہے، ٹھنڈ اور گرمی میرے لیے برابر ہو چکی ہے، اب مجھے ٹھنڈ اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ظاہر سی بات ہے دعائے مصطفیٰ میں یہ اثر ہے کہ ٹھنڈ اور گرمی کا احساس نہ ہو، تو زبان مصطفیٰ میں یقیناً یہ اثر ہوگا کہ اگر اسے چوس لے تو قیامت تک پھر بھوک اور پیاس نہ لگے۔ دوستو بات سمجھ، بے شمار ایسی فضیلتیں ہیں ان مقدس ہستیوں کے نام جو صرف ان کے نام ہیں، لہذا ہمیں چاہیے ہم ان کا ذکر کریں، سنیں، سنائیں، یہ سب ثواب کے کام ہیں، اس سے بہتر اور یاد منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دوستو میرے کیف اگلی گفتگو انشاءاللہ ہم بقیہ جو گفتگو ہے وہ کل کریں گے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ کل میں بیان کروں گا کہ حضرت امام حسن کو کس طرح شہید کیا گیا، کس نے زہر دیا، اور زہر دینے والے کا نام حضرت امام حسن نے بتایا کہ نہیں بتایا۔